السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 8 بجے چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمارا یہ پروگرام موٹیویشنل اسٹوریز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، ایسا واقعہ جو ہمیں کسی بھی زندگی کی موڑ پر موٹیویٹ کر دے، ہمارے اندر پائے جانے والے جذبات کو، فیلنگ کو، تمناؤں اور آرزوؤں کو ایک نیا رخ دے دے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی کسی برائی کو دور کرنے کے لیے ہمیں تیار کر دے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے سوتے ہوئے جذبات کو بیدار کر دے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے اندرون کو ہلا کر رکھ دے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہماری دینی حمیت کو بیدار کر دے۔ اس طرح کے اب تک 20 واقعات ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آج کا بھی ایک واقعہ ایسے ہی ایمانی غیرت کو زندہ کرنے اور ایمانی حمیت کو للکارنے والا اور پوری دنیا میں پائے جانے والے مسلمانوں کے قلوب میں جو حب نبوی ہے، اللہ کے رسول پوری انسانیت کے رہبر اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بنائے گئے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ہے، یقیناً یہ واقعہ سن کر اس تعلق کو مزید جلا ملے گی، اس تعلق میں مزید اضافہ ملے گا، اور یقیناً اپنے محبوب کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی آئے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے عاشق رسول کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی پوری زندگی اپنے محبوب نبی کے مشن کو آگے بڑھانے میں، اپنے محبوب نبی کے مشن پر حملہ کرنے والوں کو سبق سکھانے میں، اپنے محبوب نبی کے اس دین کی حفاظت کے لیے دین کے لٹیروں سے لڑتے لڑتے گزر گئی، اور اس امت کو جو محبوب نبی نے 23 سال میں ایک گلشن تیار کیا تھا، اس گلشن کو دشمنوں سے بچانے میں جس شخصیت نے اپنی زندگی کو گزار دی ہے، جسے دنیا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو کارنامہ، جو عظیم قربانیاں ہمارے ان اکابرین نے دیے ہیں، یقیناً وہ ہمارے دل میں ہمارے محبوب نبی کی عظمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جی جان سے کھڑا کر دینے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ زین العابدین نام کا آپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ شدید بیمار ہو گیا۔ مولانا اپنے لخت جگر کو دوائی دے رہے تھے، اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مولانا باہر نکلتے ہیں تو دیکھ کر ایک آدمی کہتا ہے اور درخواست کرتا ہے، بالا کوٹ کے مقام پر ایک بدنام زمانہ اور خطرناک قادیانی مبلغ اللہ دتا گھس آیا ہے اور لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسا رہا ہے۔ یہ فتنہ پھیلنے کا انتہائی اندیشہ ہے، لہٰذا آپ فوراً چلیے۔ چونکہ وہ قوم کی رہبری اور قوم کو دشمنوں سے بچانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، تو امید بھی قوم ایسی ہی شخصیتوں سے لگاتی ہے۔ جب حالات آتے ہیں تو ایسے ہی علماء کی طرف نگاہیں اٹھتی ہے جو اپنے ذاتی زندگی سے زیادہ آقا کی ناموس کو ترجیح دیتے ہیں۔ مولانا نے کتابوں کا ایک بیگ اٹھایا اور چل پڑے۔ بیوی کہنے لگی، بچے کی حالت ظاہر کو تو دیکھو، حالت بڑی خراب ہے، وہ سخت بیمار ہے۔ کہنے لگے، ضروری کام ہے، میرے جانے کے بعد بچہ مر جائے تو دفن کر دینا۔ میرے بھائیوں، یہ جملے کہنا میرے لیے بڑا آسان ہے، سننا آپ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن ان جملوں کے نکالنے کے لیے عشق رسول کا جو پیمانہ چاہیے، حب رسول کا جو معیار چاہیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو جذبہ چاہیے، یقیناً اس کے ملے بغیر زبان سے یہ جملے ادا نہیں کیے جا سکتے۔
جس موقع پر مولانا ہزاروی نے یہ جملے کہے تھے، یقیناً ان کا عشق چیخ چیخ کر ہم کو آواز دے رہا ہے، ان کی حب رسول ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان کا جذبہ ہمیں آواز دے رہا ہے۔ ابھی بس میں سوار ہی ہوئے تھے کہ گھر کی طرف سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا نور نظر فوت ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا اس دنیا سے چل بسا ہے، قربان جائیں ہمارے ماں باپ۔ کہ یہ کیا جذبہ تھا، یہ کیسے اللہ کے رسول کو چاہنے والے ملے تھے، یہ کیسے اپنی جان چھڑکنے والے ملے تھے، یہ کیسے دین کی حفاظت کے لیے اپنے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار والے جذبے رکھنے والے تھے، جنہیں کوئی حالت پیچھے نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نے سنا تھا اللہ کے رسول کے دست و بازو اور وہ صحابہ اللہ کے رسول کے لیے جان چھڑکنے والے تھے، بچوں کی جدائیگی کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو دکھایا ماضی قریب میں بھی نبی کے ایسے چاہنے والے، نبی پر ایسی جان لٹانے والے، یہاں تک کہ اپنا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو مولانا کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، اس عاشق رسول نے جو جواب دیا ہے کہ میرے فرزند کو کفن پہنا کر دفن کر دے، میں اپنے مشن پر جا رہا ہوں۔ پھر حضرت مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخ ساز جملے کہے ہیں، میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کر، پھر روئے زمین پر بسنے والے ایک ایک مسلمان بھائی اور ایک ایک مسلمان بہن کو اس کا مخاطب سمجھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے یہ جملہ فرمایا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ بھی نماز جنازہ پڑھ لیں گے، فرض ادا ہو جائے گا، اور ناموس رسالت کا تحفظ فرض عین ہے۔ وہاں پہنچ کر اس مردود کو اس علاقے سے ذلیل اور خوار کر کے نکالا، لیکن قیامت تک آنے والی روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا، محبت کرو تو ایسی کرو، عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو تو ایسے کرو۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم اس واقعے سے جس قدر موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، مجھے تو اس واقعے نے بہت موٹیویٹ کر دیا اور دل پسیج گیا۔ 20 مرتبہ اس واقعے کو پڑھا ہے اور ہر مرتبہ اس واقعے نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کہاں وہ مولانا ہزاروی کا اللہ کے رسول کے لیے عشق رسول، اور کہاں ہم جیسے گنہگاروں کا نبی کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آج مشکل بنتا جا رہا۔ اولاد کی وصال پر، اولاد کی وفات پر نبی کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے ہم جیسے نالائق کہاں نکل پاتے۔ ہمیں تو اپنی اولاد کی محبت میں اپنے دین پر چلنا، نمازوں کا پڑھنا، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنا۔ لڑکا کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، بیٹھ کر پانی پی لو، یہ بولنے کی ہماری ہمت نہیں ہو پاتی۔ اگر کوئی خاتون محرموں میں ایسی ہو جو ایسا لباس پہنتی ہو جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں ان پر بولنے کے لیے ہمت نہیں پیدا ہوتی۔ معاشرے میں روزانہ کتنے قتل، کتنے مرڈر، کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے، کیسے محبوب کی امت ایک دوسرے کی دست و گریباں تھامی ہوئی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے اوپر شریعت کے احکام کیا ہے وہ بتلا کر کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اندر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ آج معاشرے میں گلی گلی اللہ کے رسول کا دین مٹ رہا ہے، آقا کا دین مٹایا جا رہا ہے، دشمن نبی کے دین کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ اور کیسے ہمارے محبوب نبی کے 23 سالہ محنتوں کے بعد لگائے گئے اس گلشن کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے، طرح طرح کے اسلام دشمن طاقتیں سر اٹھا رہی، اور نت نئی سازشوں کے تحت ایسے فتنے رونما ہو رہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں۔ اس موقع پر اگر پورے مل کر کھڑے ہو جائیں، اللہ نے جس کو نبی کا امتی جس حیثیت سے بنایا ہے، وہ اگر عالم ہے، وہ اگر مفتی ہے، وہ اگر حافظ ہے، وہ اگر مسجد کا امام ہے، وہ اگر مسجد کے خطیب ہیں، وہ اگر مسجد کے مؤذن ہیں، وہ اگر مکتب کے استاد ہے، وہ کسی مدرسے کے مدرس ہے، وہ کسی دینی حلقے کے داعی ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، کسی تنظیم کے سربراہ ہیں، یا کوئی عام امتی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی جاب کرنے والا ہے، جتنے امتی ہے اللہ کے رسول کے، اگر وہ کھڑے ہو جائیں، آقا
کے دین کے حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، تو یقیناً مولانا ہزاروی کے جیسے جذبے اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے گا، اور یقیناً ہمارے لیے یہ واقعہ بہت موٹیویٹ کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کو لے کر۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔